زبور کی کتاب زبور 150 اس کی پہلی آیت سے لے کر چھٹی آیت کے آخر تک خداوند کے کلام میں سے تلاوت کی جائے گی۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے: خداوند کی حمد کرو، تم خدا کے مقدس میں اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے فلک پر اس کی حمد کرو، اس کی قدرت کے کاموں کے سبب سے اس کی حمد کرو، اس کی بڑی عظمت کے مطابق اس کی حمد کرو، نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، بربط اور ستار پر اس کی حمد کرو، دف بجاتے اور ناچتے ہوئے اس کی حمد کرو، تاردار سازوں اور بانسلی کے ساتھ اس کی حمد کرو، بلند آواز جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو، زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ہر متنفس خداوند کی حمد کرے، خداوند کی حمد کرو۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے کلام میں سے زبور 150 میں سے خدا کے کلام کو سیکھیں گے، اور یہ ایک ایسا زبور ہے جو عبادت میں گایا بھی جاتا ہے۔ کسی کو یاد ہے کون سا زبور ہے؟ پنجابی میں گاتے ہیں: ہیلیلویا سنا گاؤ اودی ہیکل وچ صدا، اودی قدرت، آگے اونچی آواز نہیں آئی، اودی قدرت دے معافی گاؤ اوسے دی سنا۔ اور پھر بڑی اچھی اس کی آخری آیت ہے، پنجابی میں گاتے ہیں: ہر ایک شے جو ساہ ہے لیندی گاوے حمد یہوہ دی، حمد یہوہ دی او گاوے، گاوے حمد یہوہ دی۔ زبور 150 یہ زبور کی کتاب میں آخری زبور ہے۔ 150 مزامیر ہیں جو خدا کے کلام میں ہے، اور ہمارے لیے بڑی خوشی اور برکت کی بات ہے کہ ہماری اپنی مادری زبان جو پنجابی زبان ہے اس میں بھی ہم ان مزامیر کو گاتے ہیں۔ اور جو اس کی پہلی آیت ہے، خداوند کی حمد کرو، انگریزی زبان میں سے کہا جاتا ہے پریز دا لارڈ، یا اس کو اگر عبرانی میں کہا جائے تو اس کو ہیلیلویا کہا جاتا ہے۔ ہیلیلویا جو لفظ ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے خداوند کی شکر گزاری ہو، اس کی حمد ہو، اس کی ستائش ہو۔ اور جب ہم پریز دا لارڈ کہتے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے، ہیلیلویا۔ اور اگر ہیلیلویا کہتے ہیں تو اس کا مطلب پریز دا لارڈ یا خداوند کی حمد ہے۔ زبور کی کتاب عبرانی بائبل کے اندر زبور کی کتاب یہ عبرانی بائبل کا تیسرا حصہ ہے۔ اور جب ہم اس زبور کے اندر ان سازوں کی تعداد کو دیکھتے ہیں جو خدا کی حمد کے لیے بجائے جاتے ہیں، اور جیسا اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ، کس کی آواز کے ساتھ؟ حمد یا ستائش انسانوں نے کرنی ہے، لیکن ساز یہ ہمیں ہارمنی دیتے ہیں، ساز یہ ہمیں ترتیب دیتے ہیں کہ ہم مل کر یک آواز ہو کر خداوند کی ستائش کریں۔ خداوند کو نرسنگے کی آواز اس لیے پسند ہے، یا وہ نرسنگے کی آواز کی بات، وہ طبلے کی بات، وہ ستار کی بات، وہ بربط کی بات، وہ جھانج کی بات، وہ جھنجھناتی جھانج کی بات اس لیے کرتا ہے تاکہ ستائش میں، عبادت میں ربط پیدا ہو۔ خداوند کو صرف انسانوں کی عبادت، حمد و ستائش پسند ہے۔ اور چھٹی آیت میں بھی لکھا ہے کہ ہر ایک جو سانس لیتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ سانس لیتا ہے، یعنی متنفس ہے، سانس لینے والا ہے، وہ خدا کی حمد کرے۔ یہ ساز جن کا ذکر زبور 150 میں، یہ تقریباً 8 ہیں، اور ایک 9واں ساز ہے جو تھوڑا سا متنازع ہے۔ پیغام کے آخری حصہ میں ہم اس پر بھی غور کریں گے کہ وہ ساز کیا تھا اور آج وہ کیا بن گیا ہے۔ کیا خداوند اس ساز کو پسند کرتا ہے آج یا نہیں ہے؟ جیسے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، کیا وہ پسندیدہ ہے یا نہیں؟ لیکن 8 ایسے ساز ہیں جن کا ذکر ہمیں زبور 150 میں ملتا ہے، اور موسیقی کے آلات کے ساتھ خداوند کی حمد کرنا یہ ہمیشہ سے ہی اہم رہا ہے۔ خداوند کی حمد کرنا، ہم نے گزشتہ پیغام میں یہ سیکھا کہ یہ بڑا اہم ہے۔ خداوند کی ستائش کرنا، خداوند کی حمد کرنا،
یہ خداوند کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اور ہم نے خروج کی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت میں دیکھا کہ موسیٰ نبی جب قوم بنی اسرائیل کو وہ مصر کی غلامی سے نکال کر لایا، اور بحر کلزم خداوند نے ان کے سامنے جب موسیٰ نبی نے لاٹھی ماری تو کلام میں کیا لکھا ہے؟ وہ بحر کلزم کیا ہو گیا؟ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور بنی اسرائیل قوم وہ سب لوگ خشکی میں سے گزر گئے، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی فوجیں آئیں وہ سب کے سب اس میں غرق ہو گئے، کیونکہ جیسے ہی وہ اس خشکی کے راستے پر آئے موسیٰ نبی نے لاٹھی ماری اور وہ پانی دوبارہ سے ایک ہو گیا اور سمندر اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ جب خداوند نے قوم بنی اسرائیل کو اور ان کے مال مویشی کو اور ایک ایک شخص کو، ایک ایک زندگی کو محفوظ رکھا، تو تب موسیٰ نبی نے خروج کی کتاب اس کے 15 باب کی پہلی آیت سے ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس نے خداوند کے لیے خدا کی حمد کا گیت گایا۔ 15 باب میں ہی اور اس کی اگلی آیات میں ہی ہمیں موسیٰ نبی اور ہارون کاہن، سردار کاہن کی بہن مریم نظر آتی ہے، جو دف بجا کر، یعنی ایک لے میں، ایک ردم میں رہ کر وہ بھی خداوند کی ستائش کرتی ہے۔ آئیں میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اس کا 15واں باب، خروج کی کتاب اس کا 15واں باب، اور کلام میں لکھا ہے کہ 20ویں آیت میں، تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلیں۔ دف یا ساز ہارمنی میں، ہمیں لے میں، ردم میں رکھنے کے لیے تھا، اور اس وقت میں بھی اور آج کے اس دور اور اس وقت میں بھی جب عبادتی موسیقی کی بات ہوتی ہے تو ہم چرچ کے اندر سازوں کا استعمال کرتے ہیں۔ پہلی آیت زبور 150 اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ خداوند کی حمد کرو۔ کیا کرو؟ خداوند کی حمد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے نام کی ستائش کرنا، اس کے نام کو بڑھانا، اس کے نام کی تعریف کرنا۔ اور تعریف کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف طریقہ کار ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم ان برکتوں کے لیے جو خداوند نے ہمیں دی ہیں، ہم دعا کر کے کہتے ہیں کہ اے خداوند تیرا شکر ہو، تو ایسا کرنے سے بھی خداوند کی تعریف ہوتی ہے۔ جب خداوند ہماری زندگی میں بڑے کام کرتا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، خداوند کے نام کی گواہی جب سامنے آتی ہے تو ایسا کرنے سے بھی خداوند کی تعریف ہوتی ہے۔ لیکن زبور 150 میں جس تعریف کی، جس حمد کی، جس ستائش کی، جس تعظیم کی بات ہو رہی ہے، وہ حمد یا ستائش یا تعظیم موسیقی کے سازوں کے ذریعہ سے ہے، جسے ہم چرچ کے اندر ورشپ کرنا، جسے ہم چرچ میں گا کر حمد و ستائش کرنا کہتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے تم خدا کے مقدس میں، کہاں پر؟ خدا کے مقدس۔ پرانے ادامہ کے اندر خدا کی ہیکل اسے کہا جاتا تھا، اور ہیکل کے اندر خدا کی حمد و ستائش کرنے والے لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ ہمیں خداوند کے کلام میں بہت سے مزامیر ایسے ملتے ہیں جو داؤد بادشاہ نے میر مغنی کے لیے لکھے۔ کس کے لیے لکھے؟ میر مغنی۔ مغنی جو ہے یہ کہا جاتا ہے گانے، میر کہا جاتا ہے استاد یا سربراہ یا لیڈر، اور مغنی یہ وہ لوگ ہیں جو حمد و ستائش کرتے ہیں۔ کوائر لیڈر وہ جو گانے میں رہنمائی کرتا ہے۔ داؤد بادشاہ نے بہت سے مزامیر ان کو لکھا، اور اگر آپ مزامیر کو پڑھیں جو زبور ہیں آپ ان کو دیکھیں تو اس میں بہت سے جو مزامیر ہیں ان کے اوپر لکھا ہے کہ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ داؤد کا مزمور۔ اور مزامیر جو ہمیں خداوند کے کلام میں ملتے ہیں ہر ایک زبور کا مقصد ہے، اور زبور 150 میں لکھا ہے کہ خدا کے مقدس میں، کہاں پر؟ اس کے مقدس یا ہیکل یہودیوں کے نزدیک ایک ایسی جگہ تھی یا اس وقت میں ہوا کرتی تھی جہاں پر انہیں یہ بتایا گیا تھا، اور واقعی خداوند اس جگہ پر موجود ہوتا تھا، خداوند وہاں پر ہوتا تھا، اور یہ خدا کی حمد و ستائش کرتے تھے۔ ہیکل میں خداوند کی حمد و ستائش کی جاتی تھی، اور باقاعدہ طور پر ساز بجانے والے، باقاعدہ طور پر اچھی آوازیں جن کی ہوتی تھی انہیں گانے والے ان کے طور پر رکھا جاتا تھا۔ اور خاص طور پر جب یہ عہد کے صندوق کو لے کر چلتے، جب تک ہیکل نہیں بنی تھی، خیمہ اجتماع تھا، تو خاص تیاری
اس وقت میں کی جاتی تھی تاکہ خدا کی حمد ہو، خدا کی ستائش. اور ابھی ہم آخر میں ایک حوالہ بھی دیکھیں گے جہاں پر خدا کی ستائش کی جا رہی ہے، اور وہاں پر مسئلہ تھوڑا سا خراب ہوا. اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ستائش جو کی جا رہی تھی اس کو کیا جانا کسی زندگی کو پسند نہیں آیا، اور خداوند نے اسے سزا بھی دی. آج اگر ہم ستائش کریں تو بہت سارے لوگ، جب خدا کی حمد و ستائش کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی چرچ میں جا کر ستائش کرنی ہے، گھر پر نہیں کرنی. کیونکہ کلام یہ کہتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کلام کا حوالہ دے کر کہ جی خدا کا نام بے فائدہ نہیں لینا. بے فائدہ لینا یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر اس کے نام لینے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر آپ قسم کھاتے ہیں، اس وقت میں آپ خدا کا نام لے کر قسم کھائیں، یا خدا کا واسطہ دے کر کسی چیز کے لیے آپ درخواست کریں، تو یہ بے فائدہ نام لینا ہے. لیکن اگر آپ اپنے گھر میں رہ کر خدا کی حمد و ستائش کر رہے ہیں، آپ کے بدن سے اس کے نام کو جلال مل رہا ہے، تو کلام زبور 150 میں کہتا ہے کہ اس کے مقدس میں اس کی حمد کرو. اور آج کے دور میں خداوند کا بندہ پالوس یہ کہتا ہے کرنتھس کی کلیسیا کو لکھے گئے خط میں کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. ہمارا بدن کیا ہے؟ روح القدس کا. وہ جگہ جہاں پر خداوند رہتا ہے، وہ جگہ جہاں پر خداوند سکونت کرتا ہے، آج وہ ہمارا بدن ہے. اور جب اس عمارت میں ایماندار جمع ہو جاتے ہیں تو ایمانداروں کے جمع ہونے کے وسیلہ سے خداوند اس عمارت میں، اور جہاں پر ایماندار جمع ہوتے ہیں، خداوند ان کے فیصلوں میں، ان کی عبادت کرنے میں، حمد و ستائش کرنے میں بھی ان کے درمیان موجود ہوتا ہے. خداوند کے مقدس میں اس کی حمد کرو، یعنی صرف عبادت جب چرچ میں کی جاتی ہے یا اب اپنے گھر میں دعا کرتے ہیں یا گیت گاتے ہیں، صرف اس وقت میں نہیں، بلکہ اگر ہم کسی کام پر ہیں، اگر ہم سفر میں جا رہے ہیں، اگر ہم اکیلے ہیں، تب بھی ہم حمد و ستائش کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا بدن کیا ہے؟ روح القدس کا مقدس ہے. مقدس میں اس کی حمد کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ قدرت کے فلک پر جب ہم مظاہر فطرت کو دیکھتے ہیں، خداوند کے بڑے کاموں کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم انہیں دیکھ کر بھی خداوند کی شکر گزاری گا کر، ستائش کی صورت میں مزامیر کو گا کر، گیتوں کو گا کر کر سکتے ہیں. دوسری بات جس پر ہم غور کریں گے، جس کا ذکر ہمیں 3 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک ملتا ہے، اس میں بہت سے سازوں کا، تقریباً 8 سازوں کا ذکر ہے. اور حمد و ستائش میں سازوں کا استعمال ہم کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کا ذکر ہمیں خداوند کے کلام میں ملتا ہے. ابھی ہم نے مریم نبیہ اس کا ذکر دیکھا کہ وہ دف بجا کر خداوند کی ستائش، وہ اور اس کی ساتھ جو سہیلیاں تھیں، جو 7 خواتین تھیں، وہ ساز بجا کر خداوند کی ستائش کرتی تھی. لیکن ابتدائی کلیسیا میں ہمیں اعمال کی کتاب میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ ابتدائی کلیسیا وہ خداوند کی ستائش سازوں کو بجا کر کرتی ہو. لیکن اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے، کلام میں نہیں لکھا. ہمیں خطوط کے اندر، ہمیں اعمال کی کتاب جس میں رسولوں کے اعمال، ان کے کام ہے، اس میں ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ رسول یا اس وقت کے جو خداوند کے بندے ہیں وہ منع کر رہے ہوں. بہت سی چیزوں کا ذکر ہمیں خطوط کے اندر ملتا ہے جو پالوس رسول، پطرس، یوحنا اور اسی طرح دوسرے خطوط ہمیں ملتے ہیں جو لکھے گئے ہیں. خادمین کو خطوط لکھے گئے ہیں، کلیسیاؤں کو خطوط لکھے گئے ہیں. وہاں پر ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ سازوں کو بجانے سے منع کیا گیا ہو. لیکن 364 میں ایک کونسل ہوئی، اس کونسل میں ایک قرارداد پاس ہوئی، اور یہ کہا گیا 364 میں، چونکہ کیتھولک چرچ اس وقت تک وجود میں آ چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ عبادت میں سازوں کو بجانا یہ اچھا عمل نہیں ہے. کب کہا گیا؟ 364 میں ایک کونسل ہوئی، خدا کے لوگ وہاں پر جمع ہوئے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ عبادت میں گیت تو گائے جائیں لیکن سازوں کو نہ بجایا جائے. کیوں نہ بجایا جائے؟ کیونکہ جو بت پرست لوگ ہیں وہ بھی ساز بجاتے ہیں، اور جب ساز بجائے جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے وہاں پر شیطان کی حاضری ہو جاتی ہے، ابلیس یا شیطان آ جاتا ہے. تو اسی لیے ہمیں سازوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات دنیا کے بہت سے ممالک میں لوگوں نے نہیں مانی. لوگوں نے جو ایماندار تھے، راسخ العقیدہ ایماندار، انہوں نے کہا کہ داؤد وہ ساز بجاتا تھا، ہمیں خداوند کے کلام میں سازوں کا ذکر ملتا ہے، اسی لیے
اگر ہم ستائش کریں گے تو ہم سازوں کو بجا کر کریں گے، اور ایک ایماندار اگر وہ چرچ میں ساز بجاتا ہے تو وہ خدا کے جلال کے لیے، پرستش کو بہتر کرنے کے لیے ساز بجاتا ہے۔ اس پابندی کو دنیا کے بہت سے حصوں میں نہیں مانا گیا، اور خصوصیت سے جب ریفارمیشن ہوا، اصلاح کلیسیا کا دور آیا، تو اصلاح کلیسیا میں وہ لوگ جو سازوں کا استعمال نہیں کر رہے تھے، انہوں نے سازوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سازوں کا استعمال کیوں منع کیا گیا؟ خاص طور پر اس وقت میں جو بانسری ہے اور جو بین، جو ساز سانس کے ساتھ بجائے جاتے ہیں، ان کو منع کیا گیا۔ پیدائش کی کتاب اس کے 4 باب کی 21ویں آیت میں یہ لکھا ہے کہ قائن، اس کی نسل میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے بانسری ساز، بانسری جسے کہتے ہیں، اور بین جو سانس کے ساتھ بجائے جانے والے ساز ہیں، ان کا آغاز کیا۔ تو خصوصیت سے ان سازوں پر، ایسے سازوں پر پابندی لگائی گئی جو کہ قائن اور اس کی نسل کے لوگوں نے ایجاد کیے تھے، اور اسی وجہ سے چرچ نے اس وقت کی جو کونسل ہوئی 364 میں مسیح یسوع کے بعد، اس میں سازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ لیکن میرے عزیزو، ہمیں سازوں کو بہتر انداز میں استعمال کرنے کا ذکر بھی خداوند کے کلام میں ملتا ہے۔ چرچ میں بہت سے ساز جیسے ڈھول، ہم اسے نہیں بجاتے، کیونکہ جب ڈھول بجایا جاتا ہے تو خود بخود انسانی جسم میں، ہم پنجابی ہیں، ہجانی کا کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ہم کانگو جو ساز ہے، جو 3 پیس ہوتے ہیں، ہم اسے نہیں بجاتے۔ اس کے پیچھے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اسے افریقن لوگوں نے ایجاد کیا، جو کالے لوگ ہیں، اور جب وہ شراب پیتے ہیں، جب وہ ناچ کود کرتے ہیں، اس موقع پر ان کا ڈھول وہ کانگو ہے۔ لیکن اب یہ ساز بھی چرچ میں آ گئے ہیں، اور اس لیے آ گئے ہیں کہ ان کی آواز بڑی اونچی ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھیں، سازوں کی آواز خداوند کو نہیں چاہیے۔ خداوند کو کن کی آواز چاہیے؟ سب بولیں، کن کی آواز چاہیے؟ انسانوں کی، ایمانداروں کی۔ اور کلام میں لکھا ہے، یہ ساز، نرسنگے کے بارے میں لکھا ہے کہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ، کس کی آواز کے ساتھ؟ نرسنگے کی آواز کے ساتھ بربت اور ستار پر اس کی حمد کرو۔ یہ نہیں کہا کہ نرسنگا جو ہے ساز وہ حمد کرے، یا بربت اور ستار حمد کرے، دف جو ہے وہ حمد کرے، یا تاردار ساز اور بانسری حمد کرے۔ نہیں، کلام میں لکھا ہے 6 آیت میں کہ ہر متنفس، کون؟ ہر متنفس جو سانس لیتا ہے۔ ساز جو لکڑی کے بنے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ، وہ سانس نہیں لیتے، وہ ہمیں صرف ایک ترتیب یا ہارمنی میں رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ خداوند کے کلام میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ جب ساز بجائے جاتے ہیں، جب نرسنگا پھونکا جاتا ہے، جب، اگر آپ خداوند کے کلام کو پڑھنے والے ہیں اور آپ نے یشوع کی کتاب کو پڑھا ہو، اور وہ وقت جب وہ ایک ملک پر حملہ کرنے کے لیے گئے، اور ایک وقت آیا، خداوند نے کہا کہ سب لوگ بلند آواز میں پکاریں گے، سازوں کو بجایا جائے گا، اور یرو شہر کی دیوار جو ہے وہ کیا ہو گئی تھی؟ گر گئی تھی۔ سازوں کی آواز نے وہ دیوار نہیں گرائی، بلکہ وہ آواز جو ایمانداروں کی تھی، جو ایمان کے ساتھ آواز بلند ہوئی، اس آواز نے اور ان کے اس ایمان نے کام کیا، اور خداوند نے ان کے سامنے دیواریں بھی گرا دی۔ خداوند نے ان کے سامنے ان لوگوں کو جو یرو شہر میں ان کے دشمن تھے، ان کو بھی زیر کر دیا۔ اور اسی کے ساتھ سیموئیل نبی کی پہلی کتاب، پہلا سیموئیل، اس کا 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت دیکھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب ساؤل بادشاہ خداوند کے حکم کو پورا نہ کر سکا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اور خداوند کی روح ساؤل سے جدا ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ خداوند کی روح ساؤل سے، اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح سے ستانے لگی۔ اب جب خداوند کے حکم کو اس نے نہیں مانا، خداوند نے اپنی روح کو لے لیا، تو آٹومیٹکلی ایک بری روح آ کر کیا کرنے لگی؟ ساؤل بادشاہ کو ستانے لگی۔ اور ساؤل کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ، اب ایک بری روح خدا کی طرف سے تجھے ستاتی ہے، سو ہمارا مالک اب اپنے خادموں کو جو اس کے سامنے ہے حکم دے کہ وہ ایک ایسے شخص کو تلاش کر لائیں جو بربت بجانے میں استاد ہو۔ جو کیا ہو؟ بربت بجانے میں
بربت یہ ایک ساز ہے، بربت بجانے میں استاد ہو، اور جب جب خدا کی طرف سے یہ بری روح تجھ پر چڑھے وہ اپنے ہاتھ سے بجائے اور تو بحال ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ سازوں کا بجایا جانا اور ایمان داروں کا ساز بجایا جانا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب چرچز کے اندر پروفیشنل بجانے والے ہائر کیے جاتے ہیں، جی یہ ڈھولک کا بڑا ماسٹر ہے، جی یہ کی بورڈ بجانے والا بڑا اچھا ہے۔ یاد رکھے ساز بھی تب تک خدا کا جلال سازوں کی وسیلہ سے ظاہر نہیں ہوگا جب تک کوئی ایماندار نہیں بجائے گا۔ خداوند کو ایسے سازندے نہیں چاہیے جن کے دل خدا سے دور ہیں، خداوند کو ایسی کوائر، خداوند کو ایسے گانے والے نہیں چاہیے جو گھر سے تو گالی گلوچ کر کے آتے ہیں، جو گھر سے تو لڑ کر آتے ہیں، لیکن آ کر پرستش میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پرستش کر رہے ہیں، اگر وہ پرستش میں رہنمائی کر رہے ہیں تو پرستش بابرکت نہیں ہوگی۔ کلام میں لکھا ہے کہ داؤد کے لیے خدا کا یہ منصوبہ بنا کہ وہ بادشاہ کی قربت میں چلا جائے۔ مسا تو وہ پہلے ہی ہو چکا تھا، اسے مسا کر دیا گیا تھا، لیکن بادشاہ کی کرم کی نگاہ اس پر ہوئی اور بادشاہ کی نظر میں وہ اچھا بنا۔ کلام میں لکھا کہ وہ کیوں بنا؟ کیونکہ ساؤل کے لیے داؤد بربت بجاتا تو بری روح، اس کا حملہ دورہ جو سے پڑتا تھا، بربت بجانے کی وجہ سے وہ ختم ہو جایا کرتا تھا۔ ساز بجانا اس قدر اہم ہے کہ ایسا کرنے سے ایک ہارمنی، ایک ربط پیدا ہوتا ہے۔ لے اور ردم، ساز اور آواز جب مل جاتے ہیں تو ایسا کرنے سے خداوند کا جلال زندگیوں میں اور کلیسیا میں، ایمانداروں میں ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے ساز ہیں جن کا ذکر خداوند کے کلام میں، زبور میں ہے؟ ہم ان پر غور کریں گے، اور اس کے بعد ایک بڑی اہم بات پر، ایک بڑے اہم نقطے اور سوال پر جو اس زبور میں سے بنتا ہے۔ خروج 15 باب میں یہ سوال ہے جو ہم نے آیت ابھی پڑھی، وہ کیا ہے اس پر ہم بعد میں غور کریں گے۔ وہ کون سے ساز ہیں؟ نرسنگا۔ نرسنگا یہ جانور کے سینگ کے ساتھ اسے بنایا جاتا تھا، اور نرسنگا اس کا استعمال جنگ کی تیاری کے لیے، حملہ کرنے سے پہلے جب پتہ چل جاتا تھا کہ دشمن آنے والا ہے تو نرسنگا بجایا جاتا تھا۔ اور جب نرسنگا بجایا جاتا تھا اس دور میں تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ انہیں الرٹ ہونا ہے، کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ تو کلام میں لکھا ہے کہ نرسنگے کی آواز کے ساتھ، نرسنگا بحیثیت اگر ہم اسے ساز کہیں تو وہ ساز نہیں بلکہ یہ تیاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم یہاں پر بربت کی یا ستار کی بات کریں تو اس میں ایک ربط ہے، اس میں ایک لے یا ردم ہوتا ہے۔ ہارمونیم جب پرانے وقتوں میں جب اس کے ٹیونر نہیں ہوتے تھے، آج سے کچھ سال، 200 سال 300 سال پہلے، تو باجے کو یا ہارمونیم کو جو ٹیون کیا جاتا تھا اس کو ستار کے ساتھ ٹیون کیا جاتا تھا۔ ستار ایک ایسا ساز ہے تاردار کہ اس کی آواز انسان کی آواز کے ساتھ مل جاتی ہے، اسے ٹیون کر لیا جاتا ہے۔ ہارمونیم کو ٹیون کرنے کے لیے آج سے 200 سال یا شاید اس سے بھی پہلے جب ٹیون کیا جاتا تھا، اس کو لے میں لایا جاتا تھا انسان کی آواز کے ساتھ ملانے کے لیے، تو اس کے لیے ستار کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن اب آج کے ڈیجیٹل دور میں موبائل فون میں ایسی اپلیکیشن آ گئی ہیں جس میں آپ ستار کو رکھ سکتے ہیں، تان پورا اسے رکھ سکتے ہیں، بربت کی آواز رکھ سکتے ہیں، ان کو اکٹھا بجا سکتے ہیں، ٹریک کی صورت میں آپ ان چیزوں کو گا سکتے ہیں۔ لیکن نرسنگا بجایا جانا اس کا مطلب جنگ کے لیے، خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے تیاری کرنے کی بات تھی۔ نرسنگے کی آواز کے ساتھ اس کی حمد کرو، نرسنگا الرٹ کرنے کے لیے، خدا کے حضور میں جب ستائش کی جانی ہے تو ستائش میں تیاری کے لیے بجایا جاتا تھا۔ دوسری بات، بربت اور ستار، اس پر حمد کرو، یہ تاردار ساز ہیں، اور ہم گیت بھی گاتے ہیں، رب کی ہووے ثنا، وہ بھی زبور 150 پر ہی مبنی گیت ہے، اور اس میں بھی ہم گاتے ہیں کہ تاردار سازوں پہ راگنی چھیڑو۔ تاردار ساز جو ہے ان پر راگنی، اس وقت جب یہ زبور لکھا گیا ہے، ہارمونیم باجا جسے ہم کہتے ہیں، کی بورڈ یہ ایجاد نہیں ہوئے تھے، تو راگنیاں چھیڑنے کے لیے تاردار سازوں کا استعمال کیا جاتا تھا، اور بربت اور ستار یہ اس کے لیے اہم تھے۔ دف، جسے آج کے دور میں ہم طبلہ یا ڈھولک کہتے ہیں، اسے بطور ردم استعمال کیا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ جھانج جو کھنجری آج کے دور کی ہے،
ٹیمبرین اس انگریزی میں کہتے ہیں، یا اس کی فلنگ کے طور پر جب بجایا جاتا ہے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم گا رہے ہیں تو اکیلی خنجری بج رہی ہو اور ساتھ ڈھولک یا دوسرے ساز نہ بج رہے ہو تو ہمارے لیے پرستش کرنا یا گانا مشکل ہو سکتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ زور سے جھنجھناتی جھانج کے ساتھ کیا کرو، اس کی حمد کرو۔ پرستش کرنا، سازوں کے ساتھ پرستش کرنا چرچ میں، کلیسیا میں بڑا اہم ہے۔ کچھ غیر مسیح لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا، لفظ بڑا برا ہے کہ مراسیوں کی طرح جی تواڈے گرجیاں چ تے ساز بجائے جاندے نے۔ بھئی یہ کوئی دنیا کی بات نہیں، یہ کوئی ثقافت کی بات نہیں۔ اگر آپ امریکہ میں یا انگلینڈ میں چلے جائیں تو وہاں پر وہ پیانو بجاتے ہیں، وہاں پر وہ گٹار بجاتے ہیں جو ان کے ٹریڈیشنل ساز ہیں۔ لیکن ہمارا ملک چونکہ ہم ایشیا میں، پاکستان ہندوستان میں جو کلیسیا ہے وہ طبلہ باجا، شاید یہ ساز کچھ غلط جگہوں پر بھی بجائے جاتے ہوں، وہاں پر جو بجائے جاتے ہیں ہم کبھی بھی ان سازوں کو ان کے ساتھ نہیں ملاتے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ چرچ میں جو ساز بجائے جاتے ہیں انہیں صرف ہم حمد و ستائش کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ساز کبھی بھی، مثال کے طور پر ڈھولک ہے تو ایسا نہیں جی کلیسیا میں کسی گھر میں شادی ہے تو کوئی کہے جی خوشی کرنی ہے ڈھولک لے جائے، ہم اس لیے ان سازوں کو باہر نہیں جانے دیتے کیونکہ یہ مخصوص ہیں اس کام کے لیے کہ ان پر خدا کی حمد و ستائش ہوگی۔ اسی لیے ہم ان سازوں کو، جو شاید ایسی ہی ڈھولک ہوگی جو کسی اور جگہ پر بج رہی ہے، جو کسی فلمی کام میں بج رہی ہے، ہم کبھی بھی اس کو میں استعمال نہیں کرتے۔ ایک ایماندار وہ خدا کی جب پرستش کرتا ہے وہ سازوں کو اور وہ لوگوں کو پہچان میں رکھے کہ کیا یہ ساز، یہ زندگی جو حمد و ستائش کر رہی ہے یہ خدا کے قابل ہے یا نہیں۔ ہمارے ملک میں کچھ سنگر ہیں جنہوں نے بہت سے زبور بھی گائے ہیں، جنہوں نے بہت سے گیت بھی گائے ہیں، کتے وہ آج نہ گر جاتے دو بائبل دی گلاں کہتے اسی تالیاں مار مار پاگل ہو جانے، واہ جی واہ انہیں کنی اچھی گل کی بھائی، اس کو لاکھوں روپے مل رہے ہیں، انہوں تے ساریاں گلاں آندیاں نے۔ میں ایک پروگرام میں ایک عبادت میں گیا، وہاں پر انہوں نے ایک سنگر محمد غلام عباس جو سنگر ہے اس کو بلایا، مجھے ذاتی طور پر اس کی آواز میں گائے ہوئے گیت پسند ہے۔ لیکن جب غلام عباس اوپر آیا، پیغام تو کسی اور نے دینا تھا، تو غلام عباس صاحب نے کوئی آدھا گھنٹہ خدا دا کلام بھی سکھایا ہے اور ان کو تیاری کروائی جاتی ہے، اور آپ ان سے خوش نہ ہوں۔ وہ جیسے ہی اسٹیج سے باہر جاتے ہیں، جیسے ہی اسٹیج سے اتر کے نیچے اترتے تو وہ کہتے ہیں تو ساڈا کام ہے۔ وہ پروفیشنل لوگ ہیں، خداوند کو پروفیشنل پرستار نہیں چاہیے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیسے پرستار چاہیے؟ جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوش نہ ہوں۔ میں اکثر اوقات بہت سے ہمارے مسیح لوگ بھی ہیں، ایک طرف تو مسیح کی پرستش کرتے ہیں اور دوسری طرف وہ دوسرے فلمی گانے بھی گاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سایہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ یہ ہونٹوں سے تو میری ستائش کرتے ہیں، دل دور ہے۔ جو خدا کی ستائش کرنے لگ جائے اس کو دنیا کی چیزیں، اسے دنیا کی شاعری، اسے دنیا کے گانے، اسے دنیا کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اس کے دل میں ہمیشہ خداوند کی ستائش ہوتی ہے۔ ساز ہمیں ربط دیتے ہیں، ساز ہمیں ہارمنی دیتے ہیں۔ ہمارے ساز، ہماری آوازیں پاک ہونی چاہیے۔ اگر یہاں پر ہم غلام عباس کو بلا لیں، اس کو لاکھ روپیہ دے دیں، اس کی ستائش خدا کو پسند نہیں آ رہی تو ہمارا کیا فائدہ؟ ہمارے آج بھائیوں نے، دو بھائیوں نے ستائش کی، بہت اچھے طور پر گایا، شاید اس جیسا نہ گایا ہو لیکن یہ ستائش خداوند کو پسند ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، جنہوں نے اپنا دل، اپنی زندگی اسے دی ہے۔ خداوند کو ایسی حمد و ستائش کرنے والے چاہیے جو روح اور سچائی سے کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تیسری اور آخری بات جو ایک بڑا اہم سوال ہے اس زبور میں، زبور 150 میں لکھا ہے کہ دف بجاتے اور ناچتے ہوئے۔ کیسے جی؟ سب بولیں کیسے جی؟ ناچتے ہوئے۔ کیا ناچنا اور عبادت میں رقص کر کے حمد و ستائش کرنا یہ کلام کے مطابق ہے یا نہیں؟ اکثر اوقات اس آیت کو بنیاد بنا کر کلیسیا میں پرستش کے دوران ڈانس، ناچنا، اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور اسے اہم سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر کسی سے کہیں کہ بھائی، میری بہن، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو وہ جلدی سے ایک حوالہ نکالتے ہیں، اور وہ حوالہ آپ بھی نکالیں۔ سیموئیل کی دوسری کتاب، دوسرا سیموئیل اس کا 6واں باب، وہ کہتے ہیں جی تسی سانو منع کرن دے ہو، اے بھی تے ویکھو نا اتھے خدا دا ایک بندہ بھی انجی کرن دیا ہے۔ تو جب اس نے کیا، اس سے کیا ہوا؟ ہم اس بات پر غور کریں گے کہ کیا وہ بات جو اس
حوالے میں لکھی ہے وہ بات ویسی ہی ہے جو آج سمجھی جا رہی ہے۔ دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب، اس کی 16ویں اور 18ویں آیت، 16ویں آیت سے 18ویں آیت تک پڑھیں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب خداوند کا عہد کا صندوق جو ہے وہ داؤد کے شہر کے اندر آیا۔ دوسرا سیموئیل اس کا 6 باب 16ویں آیت سے 18ویں آیت، کلام میں لکھا ہے، اور جب خداوند کا صندوق داؤد کے شہر کے اندر آ رہا تھا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی سے نگاہ کی اور داؤد بادشاہ کو خداوند کے حضور اچھلتے، اور آگے کیا لکھا ہے؟ ناچتے دیکھا۔ 2 باتیں ہیں، کیا ہے؟ پہلا اچھلتے اور دوسری بات کیا ہے؟ ناچتے دیکھا۔ سو اس نے اپنے دل میں اسے حقیر جانا۔ کیا کیا؟ حقیر جانا۔ اس نے اپنے دل میں مذاق اڑایا اور کیا کہا؟ اور وہ خداوند کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور داؤد نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خداوند کے آگے چڑھائیں، اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے رب الافواج کے نام سے لوگوں کو برکت دی۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے، تب داؤد لوٹا تاکہ اپنے گھرانے کو برکت دے۔ پہلے لوگوں کے لیے دعا کی، ان کے لیے برکت دی، لیکن اس سے پہلے کیا ہو گیا تھا؟ اس کی بیوی نے کیا کیا تھا؟ کھڑکی سے نگاہ کی تھی اور کیا دیکھا تھا؟ داؤد کیا کر رہا ہے؟ اچھل رہا ہے اور ناچ رہا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس نے اسے حقیر جانا۔ 20ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے گھرانے کو برکت دینے کے لیے گھر میں آیا تو ساؤل بادشاہ کی بیٹی میکل، جس کے لیے کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے جاتی جولیت کو ہرایا تھا تو یہ بیٹی جو میکل تھی، ساؤل بادشاہ نے اس کو داؤد کو دے دیا تھا کہ اس کی بیوی بنے، ان کی شادی کروا دی اور یہ اس کی بیوی بنی۔ میکل داؤد کے استقبال کو نکلی اور کہنے لگی، اسرائیل کا بادشاہ آج کیسا شاندار معلوم ہوتا تھا، جس نے آج کے دن اپنے ملازموں کی لونڈیوں کے سامنے اپنے آپ کو برہنہ کیا، جیسے کوئی بانکا بے حیائی سے برہنہ ہو جاتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اس کو کہہ بھی دیا، اس کو اس کا اچھلنا، اس کا ناچنا پسند نہیں آیا۔ تو جب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو خدا کے حضور میں ناچ رہے تھے، تو وہ اس حوالہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی دیکھیں داؤد بادشاہ بھی ناچا تھا۔ لیکن آئے ہم غور کریں کہ وہ جس کو آج بھنگڑا بنا لیا گیا ہے، جس کو چرچ میں ڈانس بنا لیا گیا ہے، پادی صاحب آپ شروع ہوندے نے تے مگر بھیڑاں بھی تے بھرا سارے ہی گرجا نچن ڈے ہوندا ہے، کیا خدا کا کلام یا عبرانی لوگ ایسے ناچتے تھے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ داؤد خداوند کے حضور اچھلتے اور ناچتے ہوئے خدا کے عہد کے صندوق کو لے کر آیا۔ ہمیں یہ ضروری ہے کہ جب ہم لفظوں کی بات کرتے ہیں تو ہم لفظوں کو لے کر پڑھیں ضرور کہ یہ لفظ ہے کیا۔ لفظ جو ناچتے ہوئے، جب ہم اس کو عبرانی زبان میں دیکھتے ہیں تو عبرانی زبان میں اس کو کہتے ہیں قرار، جیسے قرارہ لکھتے ہیں، کاف کینچی والی کاف نہیں، دوسری والی، جیسے کراچی لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم قرارہ جیسے لکھتے ہیں۔ تو عبرانی جو ناچ ہے اس سے قرار کہا جاتا ہے، اور قرار کیسا ناچ ہے کہ جب انسان، جب عبرانی لوگ خوش ہوا کرتے تھے تو وہ ایسے گول گھومتے ہوئے خوشی کے ساتھ اس بات کو اپنی زندگی سے ظاہر کرتے تھے۔ یہ وہ ناچ، یہ وہ ڈانس نہیں جو لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں۔ ایسے گیت بھی آ گئے ہیں، یسو ناتے لڈیاں پاواں گے۔ کہاں لکھا ہے لڈیاں ڈالنے کے لیے؟ بائبل کہاں سے بیان کرتی ہے کہ لڈیاں ڈالیں؟ یسو ناتے بھنگڑے پاواں گے۔ یہ بھنگڑا ہماری ثقافت کا حصہ ہے، لیکن بائبل میں داؤد جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ ناچتا ہے تو اس کا ناچنے کا یا ڈانس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی سٹیپ ڈانس کر رہا تھا، کوئی ڈھول بج رہے تھے تو وہ کوئی بھنگڑا ڈال رہا تھا، وہ گدھا ڈال رہا تھا، بلکہ وہ گھومتا ہوا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، وہ گھومتا ہوا، جھومتا ہوا خوشی کے ساتھ اس جگہ پر آ رہا تھا، اور اس کا لباس، اس کا جو جیسا وہ لباس پہنتے تھے اس پرانے وقت میں، اس کا لباس بھی اس کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تو اس کی بیوی نے جب دیکھا تو وہ بعد میں اس کو کہتی ہے، آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اسرائیل کا بادشاہ بانکا ہو کر بے حیائی سے جھوم رہا تھا۔ بانکا کہتے ہیں پاگل کو۔ اس نے داؤد خدا کے حضور میں خوشی سے جھوم رہا تھا، گھوم کر آ رہا تھا، وہ خوش تھا، اپنی خوشی کا اظہار وہ ایسے کر رہا تھا۔ لیکن اس کی بیوی جو میکل ہے اسے کہتی آج تے لگن ایسے کہ بادشاہ لفظ تو برا ہے کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ پاگل ہی ایسے گھومتے گھومتے آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ
جب اس نے یہ کہا، اس نے خدا کے بندہ کا مذاق اڑایا، تو خدا نے اس کے رحم کو بند کر دیا، ساری زندگی وہ بے اولاد رہی۔ آج اگر ہم اس جھومنے کو، اس ناچ کو جو قرار ہے، جو سٹیپ ڈانس نہیں ہے، یاد رکھیں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں ڈانس کرنے کا شوق ہے، چرچ میں انہیں دعوت دی جاتی آئیں اور وہ مسیح گیتوں پر سٹیپ لگا لگا کر، اشارے کر کر کے ڈانس کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں جی یہ بڑا چنگا کرنڈے ہے۔ دیکھیں مریم بھی ایسے کر رہی ہے۔ بائبل مقدس کا خدا، یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا پاک ہے، وہ ناپاک چیزوں کو، وہ ناپاک کاموں کو کیوں کر پسند کرے گا؟ وجہ کیا ہے؟ ہم جب اس ثقافت میں رہتے ہیں، ہم جب پنجاب میں رہتے ہیں، تو ہمارے نزدیک ناچ یہی ہے۔ مثال کے طور پر آج باہر ڈھول بج رہا ہو تو جو بھی پنجابی ہوگا تھوڑا سا اس کا جسم ہلے گا ضرور۔ اور ہم کیا کریں گے جب شادی ہوتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہے، ڈھول بج رہا ہے تو جے میں نچیا نہ آنا تو لوکاں نے کہنا ہے یہ تے خوشی نہیں ہے۔ اور اسی طرح چرچ میں بھی یہ بات رائج ہو چکی ہے، اور حوالہ اٹھا کر یہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ ناچ، یہ ناچنا بالکل سٹیپ ڈانس نہیں ہے، یہ بھنگڑا نہیں ہے، یہ گدھا نہیں ہے، یہ وہ ڈانس نہیں ہے جو آج دنیا میں رائج ہے، بلکہ یہ قرار ہے جو عبرانی لوگ کیا کرتے تھے۔ آپ انٹرنیٹ کو کھول کر دیکھ لیں، آج بھی اگر آپ کریں تو وہ ویسے ناچتے نہیں جیسے آج ہماری عبادتوں میں شروع ہو گیا ہے۔ دوسرا لفظ لکھا ہے کہ اچھلتے ہوئے۔ اب بہت سے چرچز میں جو ہمارے ہاں جو کیرزمیٹک چرچز ہیں ان میں یہ ایک نیا رواج شروع ہو گیا کہ جب بات ہو رہی تو ایسے ایسے اچھلنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی دیکھو داؤد بھی اچھل رہا تھا۔ اچھلنے کے لیے جو لفظ عبرانی زبان میں ہے یا انگریزی جو اس کا ترجمہ ہے اس میں ہے پھرتیلا، یعنی اگر وہ گھوم کر ناچ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے کچھ پیا ہوا ہے، وہ سستی کی حالت میں ہے، وہ اپنے حواس کھو چکا ہے، بلکہ وہ عقل و ہوش میں ہے، وہ پھرتیلا ہے، وہ جب گھوم کر جا رہا ہے تو وہ اپنے ہوش و حواس میں ہے۔ اچھلنے کا مطلب یہ نہیں کہ چرچ میں اگر پرستش میں آپ کو برکت مل رہی ہے تو آپ چھڑپے مارنا شروع کر دیں، آپ جمپ مارنا شروع کر دیں، آپ کا سر پنکھے میں لگ جائے اور وہاں پر عبادت خراب ہو جائے، یا ساتھ کھڑے ہوئے لوگ جو پرستش کر رہے ہیں ان کا پرستش کرنا جو وہ خدا کی طرف اپنی نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ کر آپ کو پریشان ہو۔ کلام میں لکھا ہے ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے، اور لکھا ہے جب خدا کے گھر میں جاتا تو کیسے قدم رکھ؟ سنجیدگی سے۔ تو جب ڈانس شروع ہو گیا تو سنجیدگی تو برقرار نہ رہی۔ تجربے کے طور پر آپ کو کہوں گا کہ ایسے لوگوں میں جائیں، ان کے وہاں پر دیکھیں لڑکیاں، میں نے ایسے ویڈیوز دیکھے ہیں، لڑکیاں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر اوپر اوپر اٹھا رہی ہوتی ہے، کئیاں دا دل نہیں بھی کرنے تو وہ بھی نال چکیا ہوتا ہے، وہ بیچاری منہ تھلے کرنی ہوتی۔ بھائی ایسے ہیں وہ جمپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے خواتین ہیں۔ خدا را میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست کرتا ہوں، کوئی بھی بندہ آپ کو، کوئی بھی شخص، پادری بھی کوئی کہے کہ خدا دے کلام چ لکھیا تو انہوں کہنا ذرا عبرانی بائبل پڑھو، ذرا عبرانی معاشرے نو ویکھو۔ مریم، آپ غور کریں کہ خدا نے ایک بڑا کام کیا ہے۔ کیا مریم ایسے ڈانس کر رہی ہوگی؟ کلام میں لکھا ہے کہ وہ نبیہ ہے۔ مریم کیا تھی؟ خروج 15 باب میں لکھا ہے کہ مریم نبیہ جو ہے اس نے دف بجا کر خداوند کی ستائش کی، حمد کی، گیت گائے۔ تو کیا ایک نبیہ وہ ایسے کرے گی جس کو خدا ڈائریکٹلی بات کرتا ہے؟ کیا ایک نبی جس پر خدا نے فضل کیا ہے وہ ایسا کرے گا؟ حالانکہ اس کی بیوی میکل نے اس کا مذاق اڑایا، اور اگر میکل اس کا مذاق نہ اڑاتی تو شاید یہ بات بھی ہم پر نہ کھلتی، شاید اس بات کا ذکر نہ ہوتا، اور آج لوگ بھی اس بات کو کہتے۔ زبور 150 جو ہم نے پڑھا اس میں بھی ہمیں ایک ایسی ہی بات کا ذکر ملتا ہے جہاں پر خداوند کا بندہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم تاردار سازوں کے ساتھ اس کی ستائش کریں، بانسلی کے ساتھ اس کی ستائش کریں۔ یہاں پر 8 سازوں کا ذکر ہے جو تاردار ساز ہے، بانسلی ہے، دف ہے اور دوسری جھانج ہے۔ 8 سازوں کا ذکر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 9واں ساز بھی ہے، وہ ہمارا بدن ہے۔ ہم تالی بجا کر خدا کی ستائش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس خدا نے ایک بڑا اچھا ساز دیا ہے، ہمارا جسم بھی ساز بن جائے، اور جب ساز بن جائے، آج بھائی عبید وہ ہارمونیم بجا رہے تھے، بھائی جو ہے ایک ڈھولک اور طبلہ بجا رہے تھے، اگر وہ اپنی دھن میں بجائے جا رہے ہوتے تو کیا پرستش میں ہمیں برکت ملنی تھی؟ ہارمنی، اکٹھے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پر ساز بجائے جا رہے ہیں، کوئی بیچ میں ناچنا شروع کر دے تو پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگ ہنسنا شروع کر دیں گے، ربط نہیں رہے گا، دھیان نہیں رہے گا۔ یہاں پر بھی
جو لکھا گیا ہے ترجمے میں کہ ناچتے ہوئے، اس کے اندر اگر یہ ہوا کہ جھومتے ہوئے، نئی جو ٹرانسلیشنز آ رہی ہیں اس میں بہت سی تراجم کی غلطیوں کو ٹھیک کیا گیا ہے۔ پنجابی میں ہم گاتے تھے کم ہو ہی چکیا جاتا ہے، تبلے دے نال نچدیاں ہویاں، تے لوکی اینو ہی گل بنا کے کہندے لو جی کلام چ لکھیا ہے زبونویس کیا ہے، تانوں کی مسئلہ ہے؟ بھئی دیکھیں تو صحیح، زبونویس اس دور کی بات کر رہا ہے جس ناچ یا قرار کی وہ بات کر رہا ہے، کیا وہ سٹیپ ڈانس ہے؟ کیا وہ بھنگڑا ہے؟ کیا یہ وہ ناچ ہے جو آپ کو پسند ہے؟ ہم ہمیشہ سے ہی بائبل مقدس کی تعلیم کو اپنی ثقافت میں ڈھالنے کی بات کرتے ہیں، زبردستی اس کو ہم اپنی ثقافت میں ڈھالتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک انگریز وہ پاکستان میں آیا، وہ انگریز صحافی تھا، تو وہ کالم لکھا کرتا تھا، تو وہ پاکستان میں آیا، تو جب پاکستان میں آیا تو ایک روز ایک کھیت میں گیا، پیلیوں میں گیا، تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص جو وہاں پر کام کر رہا تھا، اس نے روٹی اپنے ہاتھ میں پکڑی اور پیاز پکڑا، پیاز کو ہاتھوں سے چھیل لیا۔ کبھی کسی نے چھیلا پیاز ہاتھوں سے؟ جو کھیتوں میں کام کرتے تھے پرانے لوگ وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ اس نے پیاز کو ہاتھوں سے چھیلا، اس کو منجی کے پاوے کے اوپر رکھ کر زور سے ہاتھ مارا، ہاتھ مار کے تو وہ پیاز جو ہے اس نے روٹی کے ساتھ لگایا اور کھا گیا۔ اب انگریز نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں گنڈے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس نے اس کی تصویر بنائی، کالم لکھا کہ جی یہ دیکھیں کیسے سادہ لوگ ہیں۔ اب جب انگریز نے جا کر باہر، مثال کے طور پہ امریکہ میں چلا گیا، اس نے جا کر تصویر لگائی، اس نے کہا کہ دس فارمر ایٹنگ انین، تو انگریز تو یہ سمجھ گئے کہ بڑے آرام سے بیٹھا ہے، پیاز چھیلا ہے چھری کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے۔ یہ ان کی ثقافت ہے، کیونکہ وہ لوگ ایسے ہی سمجھتے کہ پیاز کو چھری سے چھیلا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ اوپر دستانے چڑھا لیتے ہیں، بڑا سونا ماحول بنا ہوگا اور وہ پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے۔ لیکن اگر یہی بات مجھ سے اور آپ سے کہی جائے، یا پنڈ میں رہنے والے پیلیوں میں کام کرنے والے کسی شخص کو کہی جائے کہ وہ پیلیوں میں بیٹھ کر گنڈا کھا رہا تھا، تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ انہیں مکہ مار کے کھادا ہونا ہے۔ پیلیاں سے کیڑی بندے دے کول کچھ چھری ہوندی ہے۔ یہاں پر جو ناچنے کی بات ہو رہی ہے وہ قرار ہے، وہ جھومنا ہے، وہ گھومنا ہے۔ نواں ساز یہ ہماری زندگی، یہ ہمارا بدن ہے جو خداوند کے لیے بن جاتا ہے کہ ہم ان سازوں کے ساتھ مل کر، ہم ان آوازوں کے ساتھ جو سازوں کی آوازیں ہیں مل کر خداوند کی ستائش کرتے ہیں۔ عبادت میں، چرچ کی عبادت میں، جہاں پر بھی عبادت ہو رہی ہے ہم ساز بجا سکتے ہیں، لیکن پرستش کے اندر یہ جو ناچ رنگ شامل ہو گیا ہے یہ بڑا غلط ہے۔ جب ناچا جاتا ہے اور ناچنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایسے گیت، ایسی شاعریاں، جے تو جان جاوے پنگڑے پاویں، دسو جے تو جان جاوے پنگڑے پاویں سنا گیت؟ اسی نہیں کچھ ہور جان دے گیت۔ تو یہ ایسے الفاظ اور ایسی شاعریاں جب گائی جاتی ہیں اور پیچھے ٹول بجایا جا رہا ہوتا ہے، تو پنجابی ہم لوگ ہیں، ہم آٹومیٹکلی ناچنا شروع کر دیتے ہیں، اور ناچنے سے کیا ہوتا ہے؟ بے قاعدگی پیدا ہوتی ہے۔ خداوند ترتیب کا خدا ہے۔ اگر کوائر میں لڑکیاں اپنی باری پر گا رہی ہیں، ساز طریقہ کار سے بجائے جا رہے ہیں، لڑکے اپنی جگہ پر اپنی باری پر گا رہے ہیں، تو پھر یہ عبادت میں ناچ کہاں سے آ گیا؟ نئے عہد نامہ کے اندر ہمیں ایسی یا اس طرح کی پرستش نہیں ملتی۔ بہت بعد میں آ کر کیرزمیٹک موومنٹ، اس کا پھیلاؤ یا رجحان ہوا تو لوگوں نے اس تعلیم کو بھی عام کر دیا کہ ناچ کر خوش کر لیں۔ وہ ایسی شاعریاں پائی جاتی ہیں، اور ایلڈر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ناچا کہاں پر جاتا ہے، آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ وہ ایک شاعری ہے کہ جی بلے نے اپنا یار ناچ کر منا لیا تھا، تو ہم کوئی خدا کو منا نہیں رہے، تو پاویں نچ بھی لو نے نہیں مننا جدو تک یسو تہاڈی زندگی چ نہ آیا۔ یسو کو اپنی زندگی میں لے لیں۔ کلام میں لکھا ہے جو کچھ تم باپ سے مانگو گے وہ کیا ہوگا؟ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ ناچنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر آپ پرستش میں کھڑے ہیں، آپ کو برکت مل رہی ہے، تو آپ شاید اپنے ہاتھوں کو بند کیے ہوئے آپ کا جسم، اور میں آپ کو بتاؤں یہ جان بوجھ کر نہیں ہوتا کہ ہم سوچ کر آئیں کہ آج اے گیت گایا جانا ہے، پادری صاحب سوچے کہ اے والا گیت گانا ہے، اتنے میں کلیسے دے اگے نہ ذرا انج ہو کے بکھانا ہے۔ یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے جسم کے اندر جب خدا کا روح کام کرتا ہے، جب آپ خدا کے حضور میں چلے جاتے ہیں اور مکمل طور پر اسے سونپ دیتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ابلیس ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو او شوق جڑا سانو نچن دا ہوندا ہے، او بھرا تے او بھین جنہاں نوں نچن دا شوق ہے، او گرجے آ کے بھی اپنا شوق پورا کردے نے۔ میرے عزیزو، بائبل کی اپنی ثقافت ہے، بائبل کی ثقافت کو ہم اپنی ثقافت میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ ساز بجا سکتے ہیں، گا کر پرستش کر سکتے ہیں، لیکن ڈانس اور ناچنا
جو ہماری ثقافت کا حصہ ہے وہ خدا کی پرستش کا حصہ نہیں ہے اور ہمیں اس سے بچنا ہے۔ چھٹی آیت، آخری آیت ہے، اس میں لکھا ہے ہر متنفس، کون ہر متنفس کا مطلب ہے جو سانس لینے والے ہیں، ہر ایک جو سانس لیتا ہے وہ خداوند کی حمد کرے۔ ساز خداوند کو چاہیے، لیکن اس لیے چاہیے تاکہ آپ اور میں جب پرستش کرتے ہیں تو ہم ایک ترتیب میں رہیں۔ اس لیے نہیں چاہیے کہ ان کی آواز ہماری آواز سے بھی اونچی ہو۔ ہمارے چرچ میں جب ساؤنڈ سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں اوپر ہی پڑا ہوا ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ طبلے کی آواز، باجے کی آواز وہ گانے والوں کی آواز سے تھوڑی کم ہی ہو۔ ڈھولک بجائی جاتی ہے، اس کی ویسی بہت زیادہ آواز ہے، ہم اس پر مائک نہیں لگاتے، اس پر مائک لگائیں گے تو گانے والوں کی آواز ہی نہیں آئے گی۔ خداوند کو ساز اور ان کی آواز نہیں بلکہ میری اور آپ کی آواز چاہیے جو ایک ربط کے اندر ہو۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ ہر ایک متنفس، شاید یہ آیت چھٹی آیت نہ لکھی ہوتی تو لوگ آج کہتے ہیں کہ خدا کو تو ساز ہی چاہیے۔ یہ جو سولو طبلہ بجایا جاتا ہے کہ جی اب طبلہ بجا کر خدا کے نام کو جلال، اکیلا ہی طبلہ بج رہا ہے، اس کو کہتے ہیں سولو طبلہ بجنا، ایک ہارمونیم والا طبلہ بج رہا ہے تو جی یہ سولو طبلہ بجائیں گے، وہ خان صاحب بھی ہے، وہ اپنے آپ کو بڑھانا ہے۔ وہ طبلہ بجانے والا یہ بتاتا ہے کہ جی میں بہت اچھا بجاتا ہوں، اگر اس کے ساتھ کوئی گا رہا ہوگا تو پھر بڑی اچھی بات ہے۔ سولو ہارمونیم بجایا جاتا ہے جس سے مختلف دھنیں سنائی جاتی ہیں۔ خداوند کو ساز نہیں، خداوند کو متنفس جو سانس لینے والے ہیں ان کی حمد چاہیے، کیونکہ خداوند ایسی حمد و ستائش کو پسند کرتا ہے جو روح اور سچائی سے کی جائے۔ سازوں میں نہ تو روح ہے اور نہ ان کے اندر دل ہے جو سچائی کو رکھ سکے۔ یہ روح اور سچائی کی پرستش صرف اور صرف میں اور آپ یعنی ایماندار ہی کر سکتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہم نے پرستش کے اس حصہ میں پرستش کے بارے میں جانتے اور سیکھتے ہوئے اس بات پر غور کیا کہ سازوں کے ذریعہ سے خداوند کی پرستش کرنی ہے۔ کس کے ذریعے سے پرستش کرنی ہے؟ خدا کو ایسی پرستش چاہیے جس میں ربط ہو، جس میں ہارمنی ہو، جس میں ترتیب ہو، جس کے وسیلہ سے سننے والے جو غیر ایماندار آ رہے ہیں وہ بھی جب سنیں تو ان کو برکت ملے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب ساز بج رہے ہوتے ہیں، جب آوازیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں برکت پا جاتے ہیں۔ ابھی گزشتہ دنوں میں ایک گھر میں تھا تو ایک بہن نے اس بات کی گواہی دی کہ چرچ میں ہماری ایک بیٹی وہ ایک گیت گا رہی تھی، تو بہن یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اس گیت کے اندر، جب وہ گیت بیٹی گا رہی تھی تو اس گیت کے اندر جب وہ گا رہی تھی تو اس کے الفاظ کے وسیلہ سے، اس میں ساز نہیں بج رہے تھے لیکن وہ بیٹی اکیلی گا رہی تھی، ان الفاظ کے وسیلہ سے وہ کہتے مجھے بڑی برکت ملی۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ جب گیت گائے جاتے ہیں، جب ساز بجائے جاتے ہیں تو اس میں وہ اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ صرف آپ کلام کو سننے کے لیے نہ آیا کریں بلکہ پرستش میں بھی شامل ہوا کریں، کیونکہ پرستش جب کی جاتی ہے تو یہ ہمارے دل کی، ہمارے ذہن کی تیاری ہوتی ہے۔ خداوند آج ہم سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم جو سانس لینے والے ہیں، ہم جو متنفس ہیں، ہماری زندگیوں سے خداوند کے نام کو جلال ملے۔ خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔